السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ میرے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ آج 9 محرم الحرام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام اور جمعہ والے دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا، اور جس طرح کے ٹائٹل سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کوئی نئی بات نہیں۔ اس شہادت کو سمجھنے کے لیے، واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ یہودی لابی، منافقین اور یہود و نصارہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ سے اور مکہ سے نکالا، خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ بھی ایک ویڈیو میں نے پہلے ایک بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ سے نکال دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، پھر انہوں نے خیبر سے جا کے بھی ان کو نکال دیا، اور ان کے دل میں یہ ایک تعصب ہے، اور ان کے دل میں یہ ایک حسد ہے مسلمانوں کے صحابہ کے مخالف، صحابہ کے بارے میں۔ اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان سے پہلے مسجد نبوی کے سب سے پہلے شہید سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح فجر کی نماز میں مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ وہ شہید کرنے والا بھی ایک یہودی تھا، ابو لؤلؤ فروع مجوسی تھا۔ اور ان کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں 40 دن محصور کر دیا گیا، نہ پانی دیا گیا نہ کھانا دیا گیا۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مظلومانہ ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی 3 دن بند کیا گیا، لیکن میں صدقے جاؤں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی 40 دن بند کر دیا گیا۔ اور ان سے بھی بڑھ کر مظلومانہ شہادت سنیں آپ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی باپ ہیں، ان کو بھی فجر کی نماز میں نکلنے لگے تھے، مسجد نبوی میں جانے لگے تھے، فجر کی نماز پڑھانے لگے تھے، تو راستے میں باغیوں نے، خارجیوں نے شہید کر دیا گیا۔ اور ان کے علاوہ بھی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، لہٰذا وہ بھی شہید ہو چکے زہر کی تکلیف کے ساتھ۔ اور ان کے علاوہ بھی ایک اور صحابی تھے، گھر سے نکلنے لگے لیکن کوئی ضرورت پڑ گئی، اپنے غلام کو بھیجا نماز پڑھانے کے لیے۔ لوگوں نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ کر غلام کو شہید کر دیا۔ اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، طریقے میں شہید کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو ان کا غلام تھا۔ یہ شہادت کی داستان کوئی آج کی داستان نہیں ہے، یہ کوئی نئی داستان نہیں ہے، یہ پرانی داستان چلتی آ رہی ہے۔ آپ سمجھیں گے میری اس بات کو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت تھا، اس وقت ایک یمنی بندہ عبداللہ بن سبا آیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور عبداللہ بن سبا لوگوں میں شر انگیزی، فتنہ انگیزی پھیلانے لگا کہ حق بنتا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن خلافت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں۔ حالانکہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، قمیض اتارنی نہیں ہے۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، کیونکہ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ اس لیے
بعد میں چوتھا نمبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت میں آیا۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کے دور میں وہی بندہ عبداللہ بن سبا، جب اس کو مدینہ سے نکال دیا گیا، وہ مصر میں گیا، مصر سے نکال دیا گیا، وہ بندہ دمشق میں گیا، کوفہ کی سرزمین پر گیا تاکہ اپنی فتنہ انگیزی برپا کر سکے، اور وہاں دمشق اور کوفہ میں جا کر کامیاب ہو گیا۔ کوفہ سے خارجیوں نے، سبائیوں نے اور منافقوں نے کئی خطوط بھیجے مدینہ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بعض کہتے ہیں کہ 12,000، بعض کہتے ہیں کہ 18,000، بعض کہتے ہیں کہ 60,000 خطوط بھیجے گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ سے بلانے کے لیے۔ صرف یہی لکھا ہوا تھا کہ آپ آئیں، یزید بن معاویہ کے بجائے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں تو صحیح۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے اپنے خاندان کے ساتھ، بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ۔ لہذا جب مکہ کے قریب پہنچے، 3 دن کا سفر طے کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں بڑا روکا، لیکن اصرار کرنے کے باوجود بھی چل پڑے۔ 3 دن کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا دوڑایا، جلدی سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، آگے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ کوفہ میں نہ جائیں، کیونکہ کوفیوں نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی، الکوفی لا یوفی، کوفی کسی سے وفا نہیں کرتا۔ لہٰذا کوفیوں نے آپ کے باپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، کوفیوں نے آپ کے نانا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور ان کوفیوں نے آپ سے پہلے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کتنے شہداء کی لائن لگ گئی ہے۔ لہذا آپ کوفہ میں نہ جائیں، کیونکہ کوفی کسی سے وفا نہیں کرتے، کیونکہ وہاں خارجی ہیں، اور خارجی جو ہیں وہ صحابہ کے مخالف ہیں، تعصب ہے ان کے دلوں میں، دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دین اسلام کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، غالب کرنا چاہتے ہیں۔ الدین یعلو ولا یعلا، دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ کوفہ کے حالات معلوم کر کے آئے کہ کیسے ہیں۔ لہٰذا گئے، خط بھیجا گیا واپسی پر کہ آپ آ جائیں، حالات بڑے مناسب اور سازگار ہیں۔ شام کو ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب راستے میں خبر ملی، مکہ سے آگے چل کر آ گئے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ اس قافلے میں مسلم بن عقیل کا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ اس قافلے کے ساتھ شامل تھا۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی کہ سیدنا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، واپس جانے کا ارادہ جو کر لیا، کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آج جو کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ بات غلط ہے۔ حالانکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں میدان سے جانے کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ وعدہ وفا کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ وہاں میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، لہذا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کر جانے لگے تو مسلم بن عقیل کا ایک بیٹا بھی تھا، وہ کہنے لگا کہ اے حسین، میرا باپ شہید ہو گیا، وہ آپ واپس جا رہے ہیں ان کا بدلہ لیے بغیر ہی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آل نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وعدہ وفا کرنے کے لیے واپس سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف پھر روانہ ہو گئے کہ ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ بھی لیں گے اور جا کر دیکھیں گے۔ چنانچہ جب پہنچے دمشق کے علاقے میں، کوفہ کے علاقے میں، کربلا کے میدان پر، چنانچہ وہاں یزید بن معاویہ کا جو ایک گورنر تھا، اس یزید بن معاویہ کا ایک گورنر جس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے، یزید بن معاویہ کو نہیں پتہ کیا چل رہا ہے۔ ابن زیاد نے
اپنا 1000 کا لشکر دے کر ایک صحابی کو بھیجا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا جائے، ان کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے نرمی برتی، صحابی رسول تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ آل رسول ہیں، ان پر میں سختی کیوں کروں، بے جا سختی نہیں کی۔ ابن زیاد کو پھر پتہ چلا، پھر 4000 کی معیت میں ایک صحابی کو لشکر دے کر بھیجا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان میں سے کوئی بچ نہ پائے۔ چنانچہ انہوں نے بھی نرمی کی، آل رسول سمجھ کر۔ ایک اور بندہ شمر جس کا نام تھا بے ایمان، اس کو بھیجا گیا لشکر دے کر۔ چنانچہ اس بے ایمان شمر نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے کوفہ والو، یہ خطوط ہیں آپ کوفہ والوں کے، یہ فلاں سردار کی مہر ہے، یہ فلاں قبیلے کا سردار ہے جنہوں نے خطوط بھیجے، آج آپ ہی میرے شہید کرنے کے درپے ہو چکے ہیں، حالانکہ آپ نے خود بلایا ہے اور مظلوم اور مدینہ کے مظلوم طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے پر درپے تھے، مقابلہ کرنے پر اتر آئے، اور اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود ہی خط بھیجے اور خود ہی شہید کرنے کے درپے ہو گئے۔ چنانچہ ظلم سے ظلم کیا گیا، ظلم در ظلم کیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ایسے کریں، 3 اختیارات مجھے دے دیں، یا مجھے مدینہ بھیج دیں پھر بھی میں بچ جاؤں گا، یا پھر مجھے کسی مسلمانوں کی سرحد پر بھیج دیں، لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں گا، یا پھر مجھے یزید بن معاویہ سے ملاقات کرنے دیں، ہو سکتا ہے خلاصی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ لیکن شمر بے ایمان، اس نے کوئی موقع کوئی راستہ نہیں دیا، لہذا اسی وقت شہید کر دیا گیا۔ ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، اس کو بھی شہید کر دیا گیا، اور خاندان کے افراد تھے سیدنا حسین کے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یاد رکھیں مظلومانہ شہید کیا گیا، اور یہ جو سارے واقعات ہیں یہ مظلومانہ شہید کرنے کے واقعات ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافی افراد خاندان کے شہید ہو گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خاندان کے افراد لٹے بچے تھے، وہ واپس مدینے کی راہ اختیار کی۔ چنانچہ ابن زیاد اس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اپنے نیزے پر لٹکایا، اور اس آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادہ رسول کے آل رسول کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے لگا۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے ایک وقت وہ بھی آیا کہ ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے، چھت سے ایک سانپ آیا، اور وہ سانپ ابن زیاد کہ ناک کے ایک نتھنے کے راستے میں داخل ہوتا ہے، دوسرے کے راستے نکلتا ہے، دماغ کو کچل دیتا ہے۔ یہ سانپ اتنا دردناک سزا اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہے۔ جو انسان آل رسول کو شہید کرتا ہے، آل رسول کو اذیت دیتا ہے، آل رسول کو تکلیف دیتا ہے، آل رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا یہی اثر ہونا چاہیے، اس کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ تو دنیا کائنات میں اس کا انجام ہے، آخرت میں دیکھیں کیسا اس کا انجام ہوگا انشاءاللہ تعالی، جو آل رسول کو شہید کرنے پہ درپے ہو چلا ہے۔ اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والی کوئی صحابی رسول کی آل اولاد نہیں تھی، بلکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا ایک ابن زیاد تھا اور دوسرا شمر تھا، اور یہ کوفیوں کی ایک چال تھی، خارجیوں کی ایک چال تھی، اور منافقوں کی ایک چال تھی کہ آل رسول کے خانوادہ رسول کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بچے ہیں خاندان سے، لہذا ان کو شہید کر دیا جائے۔ باقی جو افراد تھے جو بچے تھے وہ مدینہ میں واپس گئے۔ مدینہ میں واویلا اور مدینہ میں کافی زیادہ شور مچا، اور آپ یاد رکھیں کہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ سے واپسی کے راستے گزر رہی تھی
تو کوفہ کی عورتیں باہر نکل کر نوحہ کرنے لگی، ماتم کرنے لگی، رونے لگیں اور کرلانے لگیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی بھی ہیں، کہنے لگیں کہ یہ کس بات پر رو رہے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ عورتیں رو رہی ہیں۔ تاریخ ابن کثیر کا یہ واقعہ ہے۔ لہذا سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں اگر کوفہ والوں کی عورتیں ہم پر رو رہی ہیں تو سیدنا حسین میرے بابا کو شہید کرنے والا پھر کون ہو سکتا ہے؟ ان کے مردوں نے ہمارے مردوں کو، ہمارے باپ کو شہید کیا، ان کی عورتیں ہم پر رو رہی ہیں۔ عجیب قسم کا ڈرامہ ہے، عجیب قسم کا ڈونگ رچایا ہوا ہے ان کوفیوں نے۔ لہٰذا کوفیوں نے کل بھی ڈرامہ کیا تھا، آج بھی کوفیوں کی اولاد ہر 9 اور 10 محرم کو ڈرامہ کرتی ہے ماتم کرنے کا، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فوت ہو جانے کے بعد 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ لہذا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو انسان لیس منا من ضرب الخدود، جو اپنی گالوں کو مارتا ہے، اپنے سینے کو چاک کرتا ہے، اپنے سینے پر تماچا مارتا ہے، چپیڑے مارتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، وشق الجیوب اور اپنی سینے پر مارتا ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ماتم کرنا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ جو عورت ماتم کرتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اس کو کرتا خارج کا پہنایا جائے گا اور اس کو شلوار جو ہے گندک کی پہنائی جائے گی۔ اتنا بڑا انجام اور اتنی بڑی سزا اس عورت کو جو نوحہ کرتی ہے، ماتم کرتی ہے۔ لہذا آج بھی اگر کوئی ماتم کرتا ہے تو اسی صف میں شامل ہوگا جس صف میں وہ عورتیں شامل ہوئی تھیں، کوفہ والی عورتیں جنہوں نے رونا شروع کر دیا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر۔ یہ مختصر سی شہادت کے واقعات تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل رسول جہاں لیٹے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب